معاملات کے حوالے سے میں نام کوٹ کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کو یاد رہے کہ معاملہ کیا کرنا ہے، اور کل ہم کیونکہ آگے والا جو مضمون ہے اس مضمون کو ہم بالاستیاب شروع کر سکیں، اور شہادتیں جو اہل بیت کی ہوئی ہیں اس پہ میرا دل ہے کہ ذرا تسلی کے ساتھ ذرا آرام سے گفتگو کی جائے کہ ایک ایک بات اس طرح روز روشن کی طرح واضح ہو جائے کہ اہل بیت کا ایک ایک پھول، اہل بیت کے باغ کا ایک ایک کلی، ایک ایک پھول آپ نے کس طرح ان لوگوں کو واصل جہنم کیا، کس طرح آپ ان کے ساتھ مقابلے میں آئے اور کیا کیا انہیں سمجھایا تھا، اور ہر ایک کی ایک صدا تھی، کچھ نہ رہے پر نانے کا دین بچ جائے۔ سب نے یہی کہا اور سب کے یہی معاملات میں یہ باتیں آئی تھیں۔ اس میں آپ کو میں اب نام تمام سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کو ذہن نشین رہ جائے۔ حملہ شروع ہوا، پہلا دو حملے ہوئے، ایک حملہ اولا ہے اور ایک حملہ ثانیہ ہے کربلا میں۔ اور حملہ اولا جس وقت شروع ہوا تو اس حملے کے اندر کافی سارے لوگ جو ہے نا وہ شہادت پہ آئے، جن کی کم و بیش جو تعداد ہے وہ 48 لوگ ہیں، جن لوگوں نے پہلے حملے کے اندر شہادتیں پائیں۔ اور شہادتیں جب شروع ہونے لگیں تو اس وقت پھر امام حسین علیہ السلام نے ایک خطبہ دے کے بات شروع کی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ یزیدیوں، حجت تمام کے لیے باتیں کرتا ہوں اور میری بات تم پر اثر نہیں کرے گی، اور میں جو کہہ رہا ہوں تم وہ نہیں ماننے والے، لیکن کل قیامت والے دن کوئی عذر رہ نہ جائے، کوئی ایسی بات نہ رہ جائے کہ جو تم تک پہنچی نہ ہو۔ اور آپ نے جملہ دیا، آپ نے فرمایا کوفیو، تمہاری مائیں تمہارے ماتم میں بیٹھیں، ماتم کرنا ہمارا خاصہ نہیں ہے، یہ یزیدیت کا خاصہ ہے۔ تمہاری مائیں تمہارے ماتم میں بیٹھیں، تم نے اس عبد صالح کو بلایا، عبد صالح اپنی ذات کو لیا، اسے بلایا، اور جب وہ آئے تو تم نے ان کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ حسین جیسا کوئی حسین دوسرا نہیں، حسین وہ ایک ہی کائنات میں آیا ہے، دوسرا کوئی حسین جیسا نہیں آیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا حالانکہ تم کہتے تھے کہ ہم اپنی جانیں قربان کریں گے، مگر تم نے اس کا بالکل الٹ کر دکھایا، اور الٹ ہوا، اور اس کے خلاف لشکر جمع کر دیے، اور ان کی آمد و رفت پر پابندی لگا دی، اور ان کے لیے قافلہ حیات جو ہے نا وہ تنگ کر دیا، زندگی کا سلسلہ معاملہ تنگ کر دیے گئے، چاروں طرف سے گھیر لیا، اور فرمایا کہ تم نے خدا کے شہروں سے جانے سے روک دیا۔ آج اس بات میں بھی دل روئے اور دل کیا کہے کہ ساری قوم آج شہروں میں چلتی ہے پھرتی ہے، پر آج مصطفیٰ کی اولاد کے لیے وہ شہروں کے راستے بند ہو چکے، مصطفیٰ کی شہزادیوں کے لیے وہ دروازے بند ہو گئے، مصطفیٰ کے بیٹے بیٹیوں کے لیے کوئی راہ نہیں کھلا، تمام راہ اور تمام راستے بند ہو گئے۔ اور فرمایا کہ اب وہ تمہارے ہاتھوں قیدی کی طرح ہیں، آج جن کے لیے خدا نے کائنات بنائی، جن کے لیے خدا نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، ساری خدائی کو سجا دیا، آج وہ نفوس قدسیہ بھی قید میں ہیں۔ کیسے عجیب وہ لوگ۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے اہل حرم، خواتین اور مقدس بچوں، ان کے ساتھیوں سمیت سب پر آب فرات بند کر دیا، پانی بند کر دیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جس سے یہودی، نصرانی، مجوسی اور عراق کے کتے اس میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، لیکن آج آل محمد کے لیے پانی کا گھونٹ نہیں مل رہا، وہ معاملات پہ نہیں آ رہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ حضرات کے شدت پیاس سے جان بلب ہو رہی ہے، اور یہ جملے دینے کے بعد فرمایا کہ تم نے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اتنا برا سلوک کیا کہ اللہ تمہیں بھی شدت پیاس کے دن سیراب نہ کرے گا۔ وہ دن قیامت کا ہوگا، اس دن جب زبان سوکھ کے آ جائے گی، باہر ہوگی، پھر انسان پانی مانگے گا تو بتاؤ پھر حسین ابن علی کہ جو نانا ہے انہیں پانی ملے گا؟ انہیں دیا جائے گا ان لوگوں کو؟ آب کوثر کے مالک نانا مصطفیٰ، یہ پانی ان لوگوں کو دیا جائے گا؟ اور یہ پھر بھی امید رکھیں گے کہ ہم حسین ابن علی کے لیے ہم جناب جو کچھ بھی کیا اور ان کے نانا ہمیں شفاعت کر دیں گے۔ یہ سارے جملے آپ نے ایز حجت بیان کر کے 9 محرم اور 10 کی صبح تک اینڈ کر دیا تھا کہ اس سے آگے کچھ اور نہیں ہے ماں سوائے اس بات کے کہ لوگوں، حسین ابن علی کا مشن اول تا آخر اس قوم کی اصلاح تھی، اور قوم کی اصلاح کے لیے آپ اتمام حجت کے لیے بار بار آپ جو ہے نا یہ خطبے دیتے رہے، کہتے رہے کہ شاید کسی کو سمجھا جائے۔ مارکا جب شروع ہونے لگا تو آپ نے یہ جملے کہہ لیے تو حر، اور یہ حر وہ شخص ہے جس نے آپ کو کربلا کی سرزمین تک گھیر کے لے آیا تھا، یہ وہ شخص ہے۔ اور اس نے جب لے آیا تو آپ نے یہ جملے دیے اور اس کے دل پہ ایک بوجھ آیا، اور لوگ کہنے لگے کہ حر تو بڑا سپہ سالار ہے، تجھے کیا ہوا؟ تو یہ بڑا ایک ششو پن کی صورت میں آیا اور یہ کہنے لگا کہ افسوس یہ ہے، ایک سمت خدا کا دین ہے، ایک سمت دنیا ہے، سوچ یہ ہے کہ دونوں میں چناؤ کس کا کیا جائے اور کس سمت جایا جائے۔ یہ جب بات ہوئی تو مولا حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں جب آنکھیں ڈال کے دیکھا تو حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور مولا حسین کے پاس آ گیا۔ جب پاس آ گیا تو آ کر کہنے لگا کہ حضور میں وہ عجیب بد نصیب ہوں کہ جو آپ کو گھیر کے لے آیا، حضور میرے لیے بھی کوئی بخشش کی راہ کھلے گی، کوئی سما ہوگا؟ تو مولا حسین نے فرمایا تھا کہ جا تو دنیا میں بھی حر اور آخرت میں بھی حر ہو گیا، یعنی آزاد ہو گیا۔ تو یہ سامنے پھر اس نے حضرت حر، پھر حضرت حر لگا، پہلے حضرت نہ تھے، حضرت حر، پھر انہوں نے یزیدیوں کے مقابل باتیں کی اور کہا ارے تجھے شرم نہ آئی مصطفیٰ کے لال کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ جب باتیں طویل ہوئی تو وہی عمر بن سعد، اس نے اپنے پہلا تیر مار کے کہا اے کوفہ والو، کربلا والو، آج تم گواہ رہنا اور کل دربار یزید کے اندر یہ گواہی دینا کہ پہلا تیر جو مارا تھا وہ عمر بن سعد نے مارا تھا۔ اتنی اس نے اپنی جرت دکھائی، نہ جانے وہ جرت نہ تھی، وہ اس نے اپنے لیے دوزخ کا گڑھا کھود لیا، اس نے اپنے لیے جہنم نصیب کر لی۔ اسے کیا خبر جس کے لیے میں سب کچھ کر رہا ہوں وہ تو پہلے ہی لعنتی ہے، اور میں جس کے مقابل آیا ہوں وہی تو جنت کا سردار ہے، اسی کو ہی تو جنت ہے، اسی کے لیے تو سب کچھ ملنا ہے۔ تو حضرت حر پھر انہوں نے وہ مقابلہ کیا، مولا حسین سے اجازت لے کے سواری پہ بیٹھ کے آگے بڑھے اور آپ لڑے اور معاملات سارے ہوئے، اور طے ہوتے ہوتے آپ اپنی شہادت کے منظر پر آئے اور